المؤذن یغفر لہ بمد صوتہ، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کو بلند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اذان کے لیے، المؤذن، جو بندہ لوگوں کو نماز کے لیے اذان کے ذریعے بلاتا ہے، یغفر لہ، اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے بمد صوتہ، جہاں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے۔ جب بندہ اذان دیتا ہے تو آواز دور تک جاتی ہے، قریب تک جاتی ہے؟ آج کل تو سپیکر کا زمانہ ہے تو آواز دور جاتی ہے، بمد صوتہ، اس کے اذان کو کھینچنے کی وجہ سے، یعنی اس کی آواز کو لمبا جتنا کرتا ہے سپیکر میں آواز جاتی ہے، دور دور تک چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اذان دینے سے جو آواز دور تک جاتی ہے، جہاں تک جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر اس بندے کے مؤذن کے، جو مؤذن ہے اس کے اتنے گناہ ہوں کہ جہاں جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے اس جگہ میں اس کے گناہ سما جائیں، اتنے زیادہ ہوں، یغفر لہ، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ گناہ صغیرہ ہوں، کبیرہ نہ ہوں، اور لوگوں کے حقوق اس نے غصب نہ کیے ہوئے ہوں، لوگوں کے حقوق اس نے کا غاصب نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کیونکہ جو کبیرہ گناہ ہے، جیسے نعوذ باللہ چوری کرنا، ٹھیک ہے، غیبت کرنا، فریب کرنا، دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا، زنا کرنا، ٹھیک ہے، قتل کرنا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، یعنی ان کا ادراک کیا جائے اور ان کا تدارک کیا جائے پھر معاف ہوتے ہیں۔ اگر ان کا بدلہ نہ دیا جائے تو پھر وہ معافی ان کی نہیں ہوتی۔ تو یغفر لہ بمد صوتہ سے مراد یہ ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے اس کے صغیرہ گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ جہاں تک اس مؤذن کی اذان جا رہی ہے وہاں تک وہ سما جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے اور جہاں جہاں تک اس کی آواز چلی گئی، اگر اس بندے نے اس ایریے میں، اس علاقے میں کوئی گناہ کیا ہے، کوئی چھوٹا صغیرہ گناہ کر دیا، یعنی جس کا لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، حقوق العباد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایریے میں جو گناہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ مؤذن کے وہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، ایک فضیلت ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَيُصَدِّقُهُ، اور اس مؤذن کی تصدیق کرتا ہے، اس مؤذن کی تصدیق کرتا ہے، من سمعہ من رطب ویابس، اس مؤذن کی تصدیق کرتا ہے جو چیز رطب ویابس، خشک اور تر، جو چیز بھی اس کی آواز سنتی ہے اذان کی، وہ چیز اس کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندہ بڑا سچا ہے، اس کا ایمان بڑا مضبوط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کی بخشش فرما دے، اس کی گواہی دیتے ایمان کی کہ بندہ کیا ایماندار ہے، یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایماندار ہے، اس کی تو بخشش فرما دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سمعہ من رطب ویابس، ہر چیز جو خشک ہو یا تر ہو، خشک سے مطلب کیا ہے؟ اگر اس کی آواز ایسے ایریے میں گونج رہی ہے اذان کی جہاں پتھر ہیں، وہ بھی اس مؤذن کی اذان کی سننے سے کیا کریں گے؟ اس پر تصدیق کریں گے۔ اگر کوئی درخت تر چیزیں ہیں، وہ تر چیزیں اس کی کیا کریں گی؟ تصدیق کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ ایماندار ہے۔ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ، تصدیق کرتی ہے اس مؤذن کی، من سمعہ، جو چیز بھی سنتی ہے اس کی آواز کو، کیا چیز سنتی ہے بھائی؟ من رطب، تر چیزیں، تر چیزوں سے مراد جاندار بھی ہو سکتا ہے، جانور بھی آئیں گے اس میں، ٹھیک ہے، اور درخت بھی آئیں گے، ہری بھری چیزیں، سرسبز چیزیں بھی ہوں گی، وہ یابس اور خشک چیزیں، پتھر ہے، اینٹ ہے، ٹھیک ہے، زمین ہے، ظاہری طور پہ زندہ نہیں ہے چیز یہ، یعنی کہ خشک چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مؤذن کی تصدیق کرتی ہے ہر خشک اور تر چیز جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے۔ اور تیسری فضیلت کیا بیان فرمائی مؤذن کی؟ پہلی فضیلت کیا ہوئی بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آواز کھینچنے کی وجہ سے اس مؤذن کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہوئی بھائی؟ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، ہر خشک
اور تر چیز اس کی تصدیق کرتی ہے ایمان کی. جب تصدیق ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. اور تیسری چیز فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لہو مثل اجر من صلی معہ. تیسری فضیلت کیا ہے کہ اس نے اذان دی. اب اذان دینے کی وجہ سے لوگ نماز پڑھنے آ گئے. 20 لوگ آئے, 30 لوگ آئے, 2 لوگ آئے, 5 لوگ آئے. عوام الناس میں سے, مومنین میں سے, مسلمانوں میں سے لوگ مسجد میں آ گئے. یا جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں, جیسے خواتین ہیں وہ گھر میں نماز پڑھتی ہے, یا جیسے کوئی مریض ہے اپنے مرض کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا, یا مسجد کے دور ہونے کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا, یا موسم کی خرابی کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا, لیکن اس نمازی نے, اس مصلی نے اس کی اذان کی آواز کو سنا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہو مثل اجر من صلی معہ, کہ اس کی اذان دینے کی وجہ سے جو لوگ اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جتنا ان نمازیوں کو ثواب عطا فرمائیں گے اس کے مثل اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے بھی ثواب عطا فرمائیں گے. اس بندے کو